بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ وپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، صدق الله العظيم۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ سورہ دخان کی آیت 30 تا 33 ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالی شان بنی اسرائیل پر اپنی خاص مہربانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مصر میں بزمانہ موسیٰ علیہ السلام 2 قومیں، ایک قبطی جن کا فرد فرعون وقت کا حاکم اور بادشاہ تھا، دوسری قوم بنو اسرائیل کی جن کا اصل وطن فلسطین تھا۔ سیدنا یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور حکومت اور زمانہ نبوت میں انہی کے حکم پر قبائل بنو اسرائیل فلسطین سے مصر میں آ بسے۔ تب سے زمانے میں کئی پلٹیاں کھائیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، مصر کے بادشاہ بھی تھے، ان کے بیٹے بھی بادشاہ ہوئے، پیغمبری بھی جاری ہوئی۔ بعد ازاں ہمارے یہاں بھی کبھی کوئی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، کبھی کوئی آتی ہے۔ جب
فرعونیوں کا غلبہ ہوا قوم قبط کا، تو ان کا بدترین شخص یہ فرعون جو سراپا ہی ظلم تھا، اس کا نام ہی ڈراؤنا تھا۔ آج بھی اس کی نوستیں اس کے نام تک میں موجود ہیں۔ کوئی بھی آگے اس نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا نہیں چاہتا۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، بندوں پر ہم کئی طرح کے انعامات کرتے ہیں۔ ایک عظیم بڑا انعام آزادی کا ہے۔ غلامی بہت بڑی ذلت ہے جو انسانوں نے خود گڑھی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے حاکم ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے، ہم نے چناؤ کیا ہے، ہم نے ووٹ ڈالے، ذرا ان کے قریب تو بٹو تمہیں ہم کا پتہ چل جائے گا۔ وہ تو ہمیں بھیڑ بکری سے بدتر سمجھتے۔ مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جو شہداء میں عظیم ہستیاں اللہ کی شان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا جانتی ہے ان کی قربانیوں کی۔ لیکن کل جمعے میں بھی میں عرض کر رہا تھا، قربانی ایک ہی نہیں، مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہم نبی نام وہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور عظیم ترین قربانی انہوں نے دی ہے۔ لیکن یہ قربانیوں کا سلسلہ پیچھے سے آگے تک اور آج سے قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ صدی میں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، یہاں کے ہندوستان جو متحدہ تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سارا ایک ہی ملک تھا، اور تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے اس پر حکومت کی ہے۔ پھر عدل بدل زمانے کا ایسے نہیں ہوتا، ہم انسانوں کے اعمال کی بنا پر جب زوال آیا اور انگریزوں کی، وہ پنجابی میں صحیح لفظ انگریزوں تو پھبتا ہی نہیں، چوڑیاں کی حکومت آئی، اور انہوں نے یہ نہیں کہ صرف ہم حکومت کریں بدلے بدکر انسانوں کی طرح میں، انہوں نے چاہا کہ ہم سارے ہندوستان کو، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، سب کو زبردستی عیسائی بنا لیں، اور یہی کام انہوں نے مغرب میں کر کے لیا تھا۔ لیکن اللہ کے کرم سے یہاں کے لوگوں نے بالخصوص مسلمانوں اور ان کے بڑوں نے عظیم ترین قربانیاں دی ایمان کے محفوظ رکھنے کے لیے، اور پھر جب وہ لائن جانے لگے اور ملک کو بانٹ دیا تو اہل ایمان نے، انڈیا والوں نے ہجرت کی پاکستان میں آنے کے لیے، اور اس میں 2-4 نہیں، 1000 اور 100 بھی نہیں، لاکھوں اہل ایمان بالخصوص سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کے بچے، عورتیں اور سارے مالوں کا ضیاع۔ اور گوارا انہوں نے اسی لیے کیا کہ یہ اسلامی مملکت ہوگی، یہاں نظام اسلام ہوگا، ہم صحیح معنوں میں پورے اسلام پر چل سکیں گے۔ قربانیاں دی، اور اللہ کا بہت بڑا یہ انعام کہ یہاں حکومت مسلمانوں کی ہے۔ انڈیا والے بڑے بڑے وہ تشدد کرتے ہیں، فرعونی ظلم مظالم ڈالتے ہیں مسلمانوں پر آج بھی وہاں، اور کشمیر کو پوری دنیا دیکھ رہی۔ یہ تو ادنا نمونہ ہے۔ جو فرعون تھا وہ بنی اسرائیل پر جو مظالم، ایک ظلم اس کا یہ بھی تھا کہ جن جمی نے کہہ دیا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس پوری قوم میں آج سے جو بھی بچہ بچی پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اطلاع ہوتے ہی ایک فورس بنائی، ایک پولیس کا خاص شعبہ، جن کے ہاتھ میں چھری ہر وقت ہوتی تھی بچہ ذبح کرنے کے لیے،
بنی اسرائیل کچھ عرصے کے بعد لعین کو مشورے دیے گئے کہ یہ بڑے جو ہیں مرد عورت یہ بوڑھے ہو کر مر جائیں گے، کام ہم پھر سے لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بچیوں کو نہ قتل، پھر بدلا کہ میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا 1 سال کے لڑکے قتل کیے جائیں، ایک کے نہ کیے جائیں، تاکہ ان کی تعداد ہم سے تھوڑی اور یہ دبے ہوئے رہیں اور ہمیشہ نوکری اور غلامی میں ہی رہیں۔ غلامی اللہ نے نہیں جاری کی، یہ بندوں نے زبردستی رائج کی ہے اپنی فرعونیت اور انانیت کی تسکین کے لیے۔ فرعون کو لوگوں نے نہیں کہا تھا تو فرعون بن جا، اس کے اپنے دماغ میں یہ علوم سرکشی اور تکبر تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قدرتی اگست کا مہینہ 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی تھی، کن سے؟ چوڑے ہمیں۔ آج تو ہم ان کو حقارت اور نفرت سے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے اسے ایمان مل جائے اور وہ ہم سے آگے چلا جائے۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت سے نکالا۔ وہ ذلت کیا تھی؟ وہ غلامی تھی، وہ نوکری اور چاکری، وہ فرعون کا سراپا ظلم ہونا اس وقت میں، جبر اور استبداد۔ وہ صرف یہ نہیں کہ کبھی کبھار شرارت کرتا کسی پر، اس کا پیشہ ہی یہی تھا، دن رات اس کا خاصہ ہی یہ تھا کہ انسانوں کو تڑپا کر مارنا، جرم ہو یا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آزادی بڑی نعمت ہے، ہم نے ذلت کے عذاب سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے نجات دی، اور فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں سب سے برا فرعون تھا۔ اس کے پاس مسائل تھے، حکومت تھی، انانیت پورا کرنے کے ذرائع تھے، بڑا ظلم ڈھاتا تھا۔ انجام اس کا اتنا ہی برا ہوا، الزم میں ڈوبا، اس کی فوج بھی غرقاب ہوئی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کو فوقیت بخشی، کئی طرح کے معجزات سے ان کی زبان کو بھی متمتع کیا۔ تین میں کچھ عرصہ جو یہ مقید رہے تو من اور سلوا کا کھانا پکا پکایا، صبح و شام اللہ کے نبی کی برکت سے ان کو دیا جاتا تھا۔ جتنے عرصہ وہاں رہے ان کو نئے لباس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کے بچے جس قدر بڑے ہوتے، پھلتے پھولتے، لباس بھی خود سے بڑھتا جاتا۔ وہاں پانی کوئی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا ڈنڈا عصا مبارک مارا، 12 چشمے نکلے، ہر قبیلے کے نام ایک ہوا۔ وہاں سایہ کوئی نہیں، عمارتیں نہیں، میدانیں تھی میں، تو دن کے دھوپ سے بچاؤ کے لیے اسپیشل اللہ پاک ان کے لیے بادل بھیجتے تھے، اور بادلوں کا سایہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جب ساتھ ہوا بھی ہو تو اے سی بھی مات ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں ہم نے ان کو دی اور زمانے کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی۔ جب تک وہ نعمتوں کا شکر کرتے رہے وہ باقی بھی رہی اور بڑھتی رہی۔ جب ناشکری کی، شرارتیں کی، شیطان کے قدم بقدم ہو لیے، پھر ان پر زوال آیا، اور ہمیں اس لیے سنایا ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ تمہیں زمانے پر فوقیت بدریہ اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کی۔ ہمیں ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے۔ جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ نعمتیں ہر نوع کی ہمیں ملی ہیں، پر ہمیں آج قدر نہیں، کل قدر ہوگی وہ مفید نہیں ہوگی۔ ہر نعمت پر شکر لازم ہے۔ یہ زبان آنکھ ہی پر موقوف نہیں،
قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین، آپ کی پوری زندگی، آپ کی ہر سنت زندہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل داخل کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا کر، پریشانیوں کو دور فرما، کامل دین ایمان نصیب فرما، عمل کی توفیق عنایت۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک آرزوؤں اور مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک قرآن پاک کا نور اعظم نصیب فرما، اور جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے آباء و اجداد، والدین، چھوٹے بڑے، اور بالخصوص جن کے ذریعے اور جن کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا، اور جن کی شہادتوں سے ہمیں ایمان کی بہار آج نصیب ہے، یا اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما، سب مسلمانوں کی بخشش فرما، ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ، ایمان کامل پہ خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ دخان کی آیات مبارکہ 30 تا 33 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔